بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عارف ایجوکیٹر۔ آج ہم ایم ایڈ ایلیمنٹری ایجوکیشن کورس کوڈ 826 کا لیکچر نمبر 8 پڑھیں گے، جو چیپٹر نمبر 2 میں ہے، اور اس کا عنوان ہے ارلی چائلڈہڈ اینڈ ایموشنل ڈیولپمنٹ، ابتدائی بچپن اور جذباتی نشوونما۔ نوزائیدہ بچے کے جذباتی کیفیت کے متعلق ماہرین نفسیات میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ دکھ، درد، اضطراب اور خوف وغیرہ کے جذبات بچوں میں ابتدائی سے موجود ہوتے ہیں۔ کہیں ایک ماہرین نفسیات کا خیال ہے کہ جذبات اور تجربات اور تربیت کی بنا پر محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ برکیف نوزائیدہ بچوں کی جسمانی حرکات اور ان کی چیخ و پکار وغیرہ اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ اس ابتدائی دور میں بھی ان میں کسی نہ کسی قسم کی جذباتی خصوصیات ضرور ہوتی ہیں۔ نو عمر بچوں کی جذباتی زندگی پر مختلف قسم کے تجربات سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ بچوں کو جذبات وراثت میں نہیں ملتے، بلکہ یہ ماحول اور تربیت سے پیدا ہوتے ہیں۔ بچوں میں اندھیرے، آگ اور سانپ وغیرہ کا خوف تربیت سے پیدا کیا جا سکتا ہے اور مٹایا بھی جا سکتا ہے۔ بالغ پن میں بچوں کی جذباتی زندگی میں کوئی خاص تنظیم نہیں ہوتی۔ ننھے بچے جب چاہیں ہنس دیتے ہیں، رو لیتے ہیں یا روٹھ جاتے ہیں اور پھر خود ہی مان بھی جاتے ہیں۔ آپ دوست بھی بن جاتے ہیں اور پھر سرد مہری، غصے اور نفرت کا اظہار بھی کرنے لگتے ہیں۔ جذباتی تلون اور غیر مستقل مزاجی اس دور کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ ڈاکٹر ویٹسن کے خیال میں نوزائیدہ بچوں میں مندرجہ ذیل 3 بنیادی جذبات یعنی خوف، غصے اور محبت کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں خوف۔ بچہ جوں بڑا ہوتا ہے اس کے خوف کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی تربیت اور ماحول کا اثر ہے۔ بچوں میں خوف 2 طریقے سے پیدا کیا جاتا ہے، ایک اچانک زور کی آواز پیدا کر کے اور دوسرا اچانک سارا ہٹا لینے سے۔ اس کے علاوہ اور کوئی ایجنٹ یا خوف نہیں پیدا کر پائیں۔ اگر بچوں کو اندھیرے یا مختلف جانوروں سے مائیں بچوں کو اندھیرے اور مختلف جانوروں سے ڈراتی رہتی ہیں، رفتہ رفتہ بچہ ان سے خوف محسوس کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ شروع میں ایسا نہیں ہوتا، وہ تو ہر چیز کی طرف لپکنے اور اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے غصہ۔ بچوں کو غصہ دلانے والی بھی 2 چیزیں ہیں، یعنی بھوک اور اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا، مثلاً بازو پکڑ لینا یا زبردستی ٹانگ کھینچ لینا۔ شروع میں بچے کو کم غصہ آتا ہے جس کا اظہار وہ چلا کر کرتے ہیں، لیکن 5 سال کی عمر تک پہنچنے پر انہیں اور بھی باتوں پر غصہ آنے لگتا ہے جس کا اظہار وہ خفا ہو کر اور بعض اوقات چیزوں کو توڑ پھوڑ کر کرتے ہیں۔ بچوں کی جب بھی کوئی ضرورت پوری نہ ہو تو وہ غصے کا اظہار کرتے ہیں اور مارنے مرنے پر تل جاتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 3 وہ ہے محبت۔ بچوں کے جسم میں احساس حصوں پر ہاتھ پھیرنے اور ان سے لاڈ پیار کرنے سے محبت کی خوشگوار جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ شروع سے ہی بچے کو توجہ کا طالب ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تمام لوگ اس سے محبت کریں، وہ سب کی آنکھ کا تارا ہو۔ شروع میں بچوں کی طرح مسکرا دینے سے وہ خوش ہو جاتے ہیں، جواباً مسکراتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ چاہتا ہے کہ گھر کے تمام افراد اس کی باتیں سنیں، اس کے مطالبات پورے کریں اور اس سے پیار کریں۔ دوسری صورت میں وہ احساس محرومی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بچپن کے عہد میں بچے کے ذہنی نشوونما کی وجہ سے جذبات کے اظہار کی مختلف صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ بچپن اور جذباتی نشوونما کا مطالعہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے اس کو خصوصیات کو مدنظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو ذیل کی خصوصیات ہیں ان میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس پر جو چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، اس میں جو پہلی اہم پوائنٹ یا مارک ہے وہ نشوونما کا اثر۔ ماہرین کا قول ہے کہ نشوونما میں ترقی کے بچوں کے جذبات پر خوشگوار اثر پڑتا ہے۔ جو بچے کی عمر بڑھتی وہ بہت سی ایسی چیزوں سے بہت کم خوف کھانے لگتا ہے جس سے وہ بالغ پن میں خوف کھاتا تھا۔ اب وہ عجیب آوازیں، اجنبی لوگوں اور دوسرے جانوروں سے نہیں ڈرتا، بلکہ اب خوف کے محاط بدل جاتے ہیں۔ اب وہ موت، چوٹ آنے، نقصان دہ چیز، ناکامی اور والدین اور اساتذہ سے ڈرتا ہے۔ غصے کے جذبات میں اب وہ شدت نہیں رہتی۔ اس عمر میں بچے کو ناانصافی کا احساس بھی شدید ہوتا ہے اور اسے اپنی ناکامی کا احساس پریشان کرتا ہے۔ بہرحال جذباتی لحاظ سے اس عمر میں بچے کی پختگی کی طرف مائل نظر آتے ہیں۔ جذبات کے اظہار میں سلیقی
बच्चा 5 या 6 साल की उम्र में मदरसे जाने लगता है। यहाँ वो मुख्तलिफ बच्चों से मिलता है, उस माहौल को घर से मुख्तलिफ पाता है। यहाँ उसे उस्ताद जैसी मुशफ़क़ और रहनुमा हस्ती की रहनुमाई मैसर आती है। लिहाजा वो अब अपने जज्बात के आज़ादाना इज़हार से कतराता है, बल्कि उसकी शाइस्तगी पैदा होने लगती है। वो गुस्से की सूरत में आसमान सर पर नहीं उठाता। गालम गलोच, लड़ाई झगड़े की नौबत बहुत कम होती है। लड़के शर्माना और झुकझुकाना कम कर देते हैं। लड़कियों में शर्म और झिझक का एहसास ज़्यादा होता है। उस उम्र में बच्चे अपने साथियों की तवक्कुआत के मुताबिक जज्बात का इज़हार करते हैं। अक्ल व समझ का असर, जो जो बच्चे के इल्म में इजाफ़ा होता है, इसके जज्बात के इजहार में नुमायाँ तब्दीली रोनुमा होने लगती है। इल्म व दानिश में उसमें मायूसी और असर की कमतरी कम कर देती है। इस उम्र में बच्चे पढ़ाई, बीमारियों और वालिदैन की सेहत के बारे में फ़िक्र करने लगते हैं और खुशनुमाई के जज्बात के ज़ेर असर की वजह से ख्वाहिशमंद होते हैं। जज्बात पर काबू, उम्र के बढ़ने के साथ साथ बच्चे अपने जज्बात पर काबू पाना सीख जाते हैं। अब उन्हें पता चलता है कि हर वक्त हर गुस्सा का इज़हार नहीं करना, बल्कि माशरी ज़िंदगी में नब्ज़ ज़ब्त रखने के लिए उसे अपने गुस्से पर काबू पाना होता है। लिहाजा वो माहौल की नज़ाकत को बाँध कर अपने जज्बात का इज़हार करते हैं और अपने जज्बात पर काबू पाने के लिए बहुत से अवामिल से मदद लेते हैं। अमूमी तंदुरुस्ती, वालिदैन का हमदर्दीना मुशफ़क़ाना रवैया, तालीम और तरबियत ऐसे माहौल से इज्तनाब जो जज्बात में शिद्दत पैदा करने का बाइस बने। जज्बाती नशोनुमा, डर, नाराज़गी और हसद महसूस जज्बात में इब्तदाई बचपन में पैदा होते हैं। 4 और 5 साल का बच्चा इन देखी चीज़ों से डरता है या तसव्वुरात में खौफ में मुबतला होता है, जैसे भूत, जिन, खून आना, शाम या कातिल वगैरह। इसके अलावा हकीकी खौफ जैसे तूफ़ान, ज़ख्मी होना, एहसास तनाई वगैरह से भी अंधेरे और मौत का खौफ भी इस उम्र में जज्बाती नशोनुमा का हिस्सा होते हैं। छोटे बच्चे ये महसूस कर लें कि उनके अलावा किसी दूसरे को ज़्यादा तवज्जो मिल रही है, तो उसे हसद करने लगते हैं। हसद के जज्बात को उस्ताद, वालिदैन, इनफ़रादी मुकाबला राय से ख़त्म किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर, इब्तदाई बचपन या बचपन की नशोनुमा और मॉरल डेवलपमेंट। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही माउन साबित होगा और आपके लिए बहुत मुफीद होगा। इससे आप बहुत ज़्यादा इस्तेफ़ादा करेंगे, जो आपके लिए 826 के कोर्स कोड के लिए जब आप तैयारी कर रहे होंगे। तो इसके साथ ही हमारा लेक्चर ये ख़त्म हुआ। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।